12واں سپارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ قال یوسف نے کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم نے خواب میں جو کھانا دیکھا اور اس کے بارے میں مجھے خبر دی ہے، میں حقیقت میں اس طرح ہونے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی مقدار، اس کا رنگ، تمہارے آنے سے پہلے اس کے آنے کا وقت، اور یہ کہ تم نے کیا کھایا، کتنا کھایا اور کب کھایا بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ان دونوں قیدیوں نے کہا یہ علم تو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کاہن یا نجومی نہیں ہوں جس کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف فرمائی، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہاں خواب کی تعبیر سے متعلق ذکر ہوا، اس مناسبت سے ہم یہاں خواب بتانے کے آداب، خواب کی تعبیر بیان کرنے کے آداب، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علماء اور اس موضوع پر مشتمل کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک معمول بھی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، صرف اس کے سامنے خواب بیان کیا جائے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو، یا وہ اس سے محبت رکھتا ہو یا وہ قریبی دوست ہو۔ حاسدوں اور جاہلوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے
اسے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ نمبر 2، اپنی طرف سے خواب بنا کر بیان نہ کیا جائے کہ اس پر حدیث پاک میں سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی خواب گھڑے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائے اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ نمبر 3، ڈراؤنے خواب دیکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خوابگاہ سے گھبرا جائے تو کہہ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے، تو ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ صلو علی الحبیب۔